حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں اور ماہ شعبان معظم میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو رمضان مبارک کے فضائل بیان فرما کے ان کی ذہن سازی فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کے فضائل و مناقب بیان کر کے اس کی رحمتوں اور برکتوں کے تذکرے فرما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذہن سازی فرمایا کرتے، ان کو تیار کر دیا کرتے تھے، ان کے اندر ایک جذبہ بھر دیتے تھے رمضان مبارک میں نیکیاں کرنے کا اور زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹنے کا، زیادہ سے زیادہ رحمتیں لوٹنے کا یہ جذبہ حضور ان کے دلوں میں بھر دیتے تھے اور پھر تربیت فرمایا کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کی، اپنے غلاموں کی حضور تربیت فرمایا کرتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 29 شعبان معظم کو رمضان مبارک کی آمد سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک جمع گفیر اکٹھا فرمایا، مجمع کو اکٹھا فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم خوش نصیب ہو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا درمیان مغفرت ہے اور جس کا آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم پر ایک ایسا ماہ مبارک آنے والا ہے جس کے دل میں روزہ رکھنا جہنم سے بچنے کی نوید ہے، خوشخبری ہے، اور جس کی رات میں قیام کرنا اللہ رب العزت نے ثواب کا باعث بنایا ہے، جس کا روزہ رکھنا اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر فرض فرمایا ہے، اور رات کو قیام کرنا اللہ رب العزت نے اپنے سے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، اپنے سے ہم کلامی کا شرف بنایا ہے۔ تمہیں مبارک ہو میرے صحابہ، تم پر ایسا ماہ مبارک آنے والا ہے جس میں تم میں سے کوئی شخص کسی روزہ دار کے روزہ کو افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخشش کی نوید بھی سنائے گا اور اللہ رب العزت اسے اس روزہ رکھنے والے کے برابر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جو تم نے روزہ رکھا اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، جس کا روزہ تم نے افطار کروایا اس کے برابر بھی، اور جس نے روزہ افطار کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کرتے ہیں کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بہت زیادہ تو غریب ہیں، ہم تو اتنا بندوبست نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں میں شوق، ذوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ بڑے پیارے انداز میں بڑے اچھے طریقے سے روزہ داروں کے روزے افطار کروائیں، بڑا شوق ہوتا ہے، تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ چیزیں پیش کر سکیں، جتنا زیادہ ثواب سمیٹ سکیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بہت سارے تو غریب ہیں، ہم تو اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ کسی روزہ دار کے روزے کو افطار کروائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا جو خلوص کے ساتھ ایک دانہ کھجور کا کسی روزہ دار کو عنایت کرے گا، جو خلوص کے ساتھ ایک گھونٹ دودھ پلائے یا دودھ بھی نہ میسر ہو کسی روزہ دار کو افطاری کے وقت جو پانی پلا دے اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا۔ تم پر وہ مہینہ آ رہا ہے، اے میرے صحابہ تم پر وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تم پر وہ ماہ مبارک آ رہا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے لائق کلام کو اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے۔ اے میرے صحابہ تم پر یہ مہینہ آ رہا ہے، اس کے ادب و احترام میں سے ہے کہ تم اس کے آنے سے پہلے اپنے غلاموں سے اپنے ملازموں سے کوئی اگر مشقت والا کام ہے تو پہلے لے لو۔ ماہ رمضان مبارک میں جو شخص اپنے ملازم پر اپنے غلام پر تخفیف کرے گا، اس کے کاموں میں آسانی کرے گا، اسے فرصت دے گا، اسے رخصت دے گا، ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اسے ایسے آزاد فرما دے گا جیسے کوئی شخص اس میں کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، میرا رب اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔
جیسے تم اپنے غلام پر اپنے ملازم پر تخفیف کرو گے، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دے گا اور عذاب میں تخفیف کر دے گا۔